Era difícil de creer, pero no podía ignorar las palabras de mi hija. Hablé con el abogado para ver la declaración de Ilkar en la policía hace años. Última hora, sigue sin aparecer. Ilkar dijo que estaba asociado con Janner. Al principio no quise creer que Janner fuera socio de un crimen. ¿Quién lo habría pensado? Pero luego me enteré de que eran socios con un bar. Cuando encontré a Ilkar en el bar de Janner, tenía un bolso lleno de dinero. Se lo dio Janner para callarlo. No podía decirte. Todo esto lo hice solo por mi hijo. Y que pueda salir de la sombra del pasado. Para que pueda respirar tranquilo. Para que no tenga que vivir con miedo, desconfiando de... Seran, este es tu lugar. Por favor, suegro, yo no podría. Desde hoy, tú eres la cabeza de esta familia. Vamos. Por favor, no hace... Chala, pásale los embutidos, Salas. Acércame tu plato. رات کے کسی سنسان حصے میں شہر کے بوجھ سے دبی گلیوں کے بیچ ایک پرانی عمارت کھڑی تھی. اسی عمارت کی تیسری منزل پر رہتی تھی حورین، ایک لڑکی جس کے دل میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ خود بھی انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی. وہ ایک آرٹسٹ تھی مگر اس کی پینٹنگز میں روشنیاں کم، درد زیادہ نظر آتے تھے. دوسری طرف تھا ایان، ایک سادہ نرم دل مگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لڑکا جو ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں پرانی گڑیاں ٹھیک کرتا تھا. وقت کو ٹھیک کرنے والا مگر اپنے اندر کا وقت وہ کبھی ٹھیک نہ کر سکا. دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے مگر قسمت اکثر وہ راستے بناتی ہے جہاں انسان کے اختیار نہیں ہوتے. کہانی کے پہلے موڑ میں ایک شام زور کی آندھی چلی. بارش نے سارا شہر دھندلا کر دیا. حورین اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی. تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری. ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے. تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی. ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی. دروازہ کھلا. سامنے حورین تھی، لٹیں بھیگی ہوئی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ. ایان نے تصویر سامنے کی. یہ آپ کی گیری تھی، میں نے صرف سنبھال لی. حورین حیران ہوئی. پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو. آپ نے اسے دیکھا، کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا، بالکل آپ جیسا، تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت. وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی. وقت بدلنے لگا. آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے. کبھی ایان اسی ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے. وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے. حورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے. ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی. اصل مسئلہ تب آیا. ایک رات حورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی. میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے. ایان نے اس کا ہاتھ تھاما. دل ٹوٹتے نہیں، بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے. حورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. نہیں، میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی. میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ. ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بھر سکتا ہے. کہانی کا بڑا موڑ. اگلے دن حورین غائب تھی. خون بند، دروازہ مقفل، کمرہ خالی. ایان نے پورا شہر چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی. جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا. اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی. ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا.
दिन हफ्ते महीने गुजर गए, हुरैन नहीं आई। आयान ने खुद को काम में जोक दिया, मगर हर घड़ी की टक टक उसे याद दिलाती कि वक्त तो आगे बढ़ता है, मगर कुछ लोग वही रह जाते हैं जहां दिल छोड़ देते हैं। वापसी कहानी का जज्बाती उरूज। पूरे 6 महीने बाद एक शाम बारिश फिर उस तरह हुई जैसे पहले मुलाकात के दिन। दरवाज़ा खुला, एक भीगी हुई तकी हुई मगर पहले से मजबूत हुरैन खड़ी थी। आयान, मैं वापस आ गई हूँ। आयान के हाथ कांप गए। क्यों गई थी? हुरैन ने आंखें नम की। क्योंकि मुझे खुद को तलाश करना था, और जब मिली तो एहसास हुआ जो मैं ढूंढ रही थी वो तुम थे। आयान ने उसे गले लगा लिया। वो गले लगाना ऐसा था जैसा टूटा हुआ वक्त एक लम्हे में जुड़ गया हो। कहानी के सिनेमैटिक अंजाम में हुरैन ने आयान का हाथ पकड़ा और कहा, मैं डरती थी कि मैं मोहब्बत को बर्बाद कर दूंगी। आयान मुस्कुराया। मोहब्बत बर्बाद नहीं होती, बस इंतजार का इम्तिहान लेती है, और हम दोनों पास हो गए हैं। हुरैन की आंखों में पहली बार सुकून था और आयान के चेहरे पर पहली बार मुकम्मल मुस्कुराहट। बारिश रुक गई, लेकिन उनकी कहानी नहीं वहीं से शुरू हुई जहां दिल दोबारा धड़कना शुरू हुआ था। ये दोनों मोहब्बतें नहीं थे, मोहब्बत की ठीक शिद्दत सूरत थे। अगली सुबह फजर की ठंडी हवा में भी अहमद के दिल की बेचैनी कम न हुई। उसने पूरा रात सोया नहीं था। ज़ारा का हर जुमला, हर मुस्कुराहट और ख़ास तौर पर वो राजदाराना नजरें सब उसके जहन में गूंज रहे थे। जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। उसे लग रहा था आज कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा, मगर मुख्तलिफ ज़रूर होगा। लेकिन ज़ारा आज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, न कैफे में, न लान में, न क्लास में। अहमद ने कई बार मोबाइल निकाला, मैसेज लिखा, फिर हर बार डिलीट कर दिया। ये क्या हो गया है मुझसे? वो खुद पर हंसा, मगर दिल अंदर से बेचैन था। आखिरकार वो लाइब्रेरी के खामोश कोने में जा बैठा, लेकिन वहाँ भी दिल न लगा। तब अचानक आहिस्ता कदमों की आवाज़ आई, फिर वही हल्की सी खुशबू। अहमद ने सर उठाया तो ज़ारा सामने खड़ी थी। गहरी सांस लेती, आंखें नीचे, जैसे कुछ बड़ा फैसला करके आई हो। तुम आज नहीं आई क्लास में? अहमद ने हिचकिचाते हुए पूछा। ज़ारा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे कहा, अहमद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए गायब सोच रही थी कि कहूँ या नहीं। अहमद का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या हुआ? सब ठीक है? उसकी आवाज़ खुद उसके लिए अजनबी थी, इतनी नरम, इतनी मोहतात। ज़ारा पास आई, कुर्सी के सामने रुकी और आहिस्तगी से बोली, अहमद, कल तुमने जो कहा, जो आंखों में था, मैंने महसूस किया और मैं डर गई थी। अहमद के अंदर जैसी बिजली सी दौड़ गई। क्या तुम नाराज़ हो? ज़ारा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह देखेगा। मैं हमेशा लोगों से दूर रही हूँ। अहमद खामोश रहा, सुनना ही बेहतर था। ज़ारा ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए धीरे से कहा, एक बात बताओ अहमद, मैंने भी कल पहली बार किसी की नज़र को अपने दिल तक जाते देखा और मैं भी बदल गई हूँ। अहमद बेअख्तियार मुस्कुराया, मगर ज़ारा ने फौरन कहा, रुको, ये सब आसान नहीं है, मैं एक बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम नहीं जानते क्या? अहमद का दिल बैठ गया। कौन सी मुश्किल? ज़ारा ने होठ भेजे। 2 लम्हे चुप रही, फिर धीरे से कही, अहमद, अगर मैं ये सब कबूल कर लूँ तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो नज़र आती हूँ। खामोशी इतनी गहरी हो गई है कि जैसे पूरी लाइब्रेरी सुन रही हो। अहमद आगे झुका और आहिस्ता कहा, ज़ारा, जो भी है तुम मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ज़ारा की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने चेहरा मोड़ लिया। ठीक है अहमद, मगर ये राज तुम्हें बदल लेगा। ये कहते हुए वो खड़ी हुई। आज शाम 7 बजे पुरानी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के छत पर आ जाना, वहाँ सब बताऊंगी। और वो फौरन मुड़कर चली गई जैसे कुछ बहुत बड़ा फैसला कर चुकी हो। अहमद बस उसे जाता हुआ देखता रह गया, दिल धड़कता हुआ, सांसें रुकी हुई। आज शाम सब बदलने वाला था। रात के किसी सुनसान हिस्से में शहर के बोझ से दबी गलियों के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी। उसी इमारत की तीसरी मंजिल पर रहती थी हुरैन, एक लड़की जिसके दिल में इतनी खामोशी थी कि वो खुद भी उन्हें नहीं समझ पाती थी। वो एक आर्टिस्ट थी, मगर उसकी पेंटिंग्स में रोशनियाँ कम, दर्द ज़्यादा नजर आते थे। दूसरी तरफ था आयान, एक सादा नरम दिल मगर थोड़ा सा टूटा हुआ लड़का, जो एक छोटी सी वर्कशॉप में पुरानी घड़ियाँ ठीक करता था। वक्त को ठीक करने वाला, मगर अपने अंदर का वक्त वो कभी ठीक न कर सका। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, मगर किस्मत अक्सर वो रास्ते बनाती है जहाँ इंसान के इख्तियार नहीं होते। कहानी के पहले मोड़ में एक शाम जोर की आंधी चली। बारिश ने सारा शहर धुंधला कर दिया। हुरैन
اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی، لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی۔ تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری۔ ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی۔ ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا، سامنے حورین تھی، لٹیں بھیگی ہوئی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ۔ ایان نے تصویر سامنے کی۔ یہ آپ کی گیری تھی، میں نے صرف سنبھال لی۔ حورین حیران ہوئی، پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو۔ آپ نے اسے دیکھا، کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا، بالکل آپ جیسا، تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت۔ وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی۔ وقت بدلنے لگا، آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے۔ کبھی ایان اسی ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے۔ وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے۔ حورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی۔ اصل مسئلہ تب آیا، ایک رات حورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، دل ٹوٹتے نہیں، بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے۔ حورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بڑھ سکتا ہے۔ کہانی کا بڑا موڑ، اگلے دن حورین غائب تھی، خون بند، دروازہ مقفل، کمرہ خالی۔ ایان نے پورا شہر جان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا، اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا، لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، حورین نہیں آئی۔ ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا مگر ہر گھڑی کی ٹک ٹک اسے یاد دلاتی کہ وقت تو آگے بڑھتا ہے، مگر کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں جہاں دل چھوڑ دیتے ہیں۔ واپسی کہانی کا جذباتی عروج۔ پورے 6 مہینے بعد ایک شام بارش پھر اس طرح ہوئی جیسے پہلے ملاقات کے دن۔ دروازہ کھلا، ایک بھیگی ہوئی، تکی ہوئی مگر پہلے سے مضبوط حورین کھڑی تھی۔ ایان، میں واپس آ گئی ہوں۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیوں گئی تھی؟ حورین نے آنکھیں نم کی، کیونکہ مجھے خود کو تلاش کرنا تھا اور جب ملی تو احساس ہوا جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تم تھے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ گلے لگانا ایسا تھا جیسا ٹوٹا ہوا وقت ایک لمحے میں جڑ گیا ہو۔ کہانی کے سائنمیٹک انجام میں حورین نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ڈرتی تھی کہ میں محبت کو برباد کر دوں گی۔ ایان مسکرایا، محبت برباد نہیں ہوتی، بس انتظار کا امتحان لیتی ہے، اور ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ حورین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا اور ایان کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ۔ بارش رک گئی لیکن ان کی کہانی نہیں وہی سے شروع ہوئی جہاں دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں محبت نہیں تھے، محبت کی ٹھیک شدہ صورت تھے۔ اگلی صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی احمد کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے پورا رات سویا نہیں تھا۔ زارا کا ہر جملہ، ہر مسکراہٹ اور خاص طور پر وہ رازدارانہ نظریں سب اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اچھا یا برا مگر مختلف ضرور ہوگا۔ لیکن زارا آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کیفے میں، نہ لان میں، نہ کلاس میں۔ احمد نے کئی بار موبائل نکالا، میسج لکھا، پھر ہر بار ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ خود پر ہنسا مگر دل اندر سے بے چین تھا۔ آخر کار وہ لائبریری کے خاموش کونے میں جا بیٹھا، لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ تب اچانک آہستہ قدموں کی آواز آئی، پھر وہی ہلکی سی خوشبو۔ احمد نے سر اٹھایا تو زارا سامنے کھڑی تھی، گہری سانس لیتی، آنکھیں نیچے، جیسے کچھ بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو۔ تم آج نہیں آئی کلاس میں؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھے کہا، احمد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے غائب سوچ رہی تھی کہ کہوں یا نہیں۔ احمد کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز خود اس کے لیے اجنبی تھی، اتنی نرم، اتنی محتاط۔ زارا پاس آئی، کرسی کے سامنے رکی اور آہستگی سے بولی، احمد کل تم نے جو کہا، جو آنکھوں میں تھا، میں نے محسوس کیا اور میں ڈر گئی تھی۔
احمد کے اندر جیسی بجلی سی دوڑ گئی. کیا تم ناراض ہو؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا. نہیں مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھے گا. میں ہمیشہ لوگوں سے دور رہی ہوں. احمد خاموش رہا. سننا ہی بہتر تھا. زارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا, ایک بات بتاؤ احمد, میں نے بھی کل پہلی بار کسی کی نظر کو اپنے دل تک جاتے دیکھا اور میں بھی بدل گئی ہوں. احمد بے اختیار مسکرایا مگر زارا نے فوراً کہا, رکو, یہ سب آسان نہیں ہے. میں ایک بڑی مشکل میں ہوں. تم نہیں جانتے کیا؟ احمد کا دل بیٹھ گیا. کون سی مشکل؟ زارا نے ہونٹ بھیجے. 2 لمحے چپ رہی, پھر دھیرے سے کہی, احمد اگر میں یہ سب قبول کر لوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں. خاموشی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ جیسے پوری لائبریری سن رہی ہو. احمد آگے جھکا اور آہستہ کہا, زارا جو بھی ہے تم مجھے بتاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے چہرہ موڑ لیا. ٹھیک ہے احمد, مگر یہ راز تمہیں بدل لے گا. یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی. آج شام 7 بجے پرانی یونیورسٹی بلڈنگ کے چھت پر آ جانا, وہاں سب بتاؤں گی. اور وہ فوراً مڑ کر چلی گئی جیسے کچھ بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو. احمد بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا, دل دھڑکتا ہوا, سانسیں رکی ہوئی. آج شام سب بدلنے والا تھا. رات کے کسی سنسان حصے میں شہر کے بوجھ سے دبی گلیوں کے بیچ ایک پرانی عمارت کھڑی تھی. اسی عمارت کی تیسری منزل پر رہتی تھی حورین, ایک لڑکی جس کے دل میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ خود بھی انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی. وہ ایک آرٹسٹ تھی مگر اس کی پینٹنگز میں روشنیاں کم, درد زیادہ نظر آتے تھے. دوسری طرف تھا ایان, ایک سادہ نرم دل مگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لڑکا جو ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں پرانی گڑیاں ٹھیک کرتا تھا. وقت کو ٹھیک کرنے والا مگر اپنے اندر کا وقت وہ کبھی ٹھیک نہ کر سکا. دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے مگر قسمت اکثر وہ راستے بناتی ہے جہاں انسان کے اختیار نہیں ہوتے. کہانی کے پہلے موڑ میں ایک شام زور کی آندھی چلی. بارش نے سارا شہر دھندلا کر دیا. حورین اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی. تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری. ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے. تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی, جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی. ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی. دروازہ کھلا. سامنے حورین تھی, لٹیں بھیگی ہوئی, آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ. ایان نے تصویر سامنے کی. یہ آپ کی گیری تھی, میں نے صرف سنبھال لی. حورین حیران ہوئی. پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو. آپ نے اسے دیکھا, کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا, بالکل آپ جیسا, تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت. وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی. وقت بدلنے لگا. آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے. کبھی ایان اسی ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے. وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے. حورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے. ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی. اصل مسئلہ تب آیا. ایک رات حورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی. میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے. ایان نے اس کا ہاتھ تھاما. دل ٹوٹتے نہیں, بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہے اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے. حورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا. نہیں, میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی. میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ. ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بھر سکتا ہے. کہانی کا بڑا موڑ. اگلے دن حورین غائب تھی. خون بند, دروازہ مقفل, کمرہ خالی. ایان نے پورا شہر چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی. جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا. اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی. ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا. دن, ہفتے, مہینے گزر گئے. حورین نہیں آئی. ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا مگر ہر گھڑی کی ٹک ٹک اسے یاد دلاتی کہ وقت تو آگے بڑھتا ہے. مگر کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں جہاں دل چھوڑ دیتے ہیں. واپس ہی کہانی کا جذباتی عروج. پورے 6 مہینے بعد ایک شام بارش پہ اس طرح ہوئی جیسے پہلے ملاقات کے دن. دروازہ کھلا. ایک بھیگی ہوئی, تکی ہوئی مگر پہلے سے مضبوط حورین کھڑی تھی. ایان, میں واپس آ گئی ہوں. ایان کے ہاتھ کانپ گئے. کیوں گئی تھی؟
حورین نے آنکھیں نم کی کیونکہ مجھے خود کو تلاش کرنا تھا اور جب ملی تو احساس ہوا جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تم تھے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ گلے لگانا ایسا تھا جیسا ٹوٹا ہوا وقت ایک لمحے میں جڑ گیا ہو۔ کہانی کے سائنمیٹک انجام میں حورین نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں ڈرتی تھی کہ میں محبت کو برباد کر دوں گی۔ ایان مسکرایا، محبت برباد نہیں ہوتی، بس انتظار کا امتحان لیتی ہے اور ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ حورین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا اور ایان کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ۔ بارش رک گئی لیکن ان کی کہانی نہیں وہی سے شروع ہوئی جہاں دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں محبت نہیں تھے، محبت کی ٹھیک شدہ صورت تھے۔ اگلی صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی احمد کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے پورا رات سویا نہیں تھا۔ زارا کا ہر جملہ، ہر مسکراہٹ اور خاص طور پر وہ رازدارانہ نظریں سب اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اچھا یا برا مگر مختلف ضرور ہوگا۔ لیکن زارا آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کیفے میں، نہ لان میں، نہ کلاس میں۔ احمد نے کئی بار موبائل نکالا، میسج لکھا، پھر ہر بار ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ خود پر ہنسا مگر دل اندر سے بے چین تھا۔ آخرکار وہ لائبریری کے خاموش کونے میں جا بیٹھا لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ تب اچانک آہستہ قدموں کی آواز آئی، پھر وہی ہلکی سی خوشبو۔ احمد نے سر اٹھایا تو زارا سامنے کھڑی تھی، گہری سانس لیتی، آنکھیں نیچے جیسے کچھ بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو۔ تم آج نہیں آئی کلاس میں؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھے کہا، احمد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے غائب سوچ رہی تھی کہ کہوں یا نہیں۔ احمد کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز خود اس کے لیے اجنبی تھی، اتنی نرم، اتنی محتاط۔ زارا پاس آئی، کرسی کے سامنے رکی اور آہستگی سے بولی، احمد کل تم نے جو کہا، جو آنکھوں میں تھا، میں نے محسوس کیا اور میں ڈر گئی تھی۔ احمد کے اندر جیسی بجلی سی دوڑ گئی۔ کیا تم ناراض ہو؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھے گا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے دور رہی ہوں۔ احمد خاموش رہا، سننا ہی بہتر تھا۔ زارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک بات بتاؤ احمد، میں نے بھی کل پہلی بار کسی کی نظر کو اپنے دل تک جاتے دیکھا اور میں بھی بدل گئی ہوں۔ احمد بھی اختیار مسکرایا مگر زارا نے فوراً کہا، رکو، یہ سب آسان نہیں ہے، میں ایک بڑی مشکل میں ہوں، تم نہیں جانتے کیا؟ احمد کا دل بیٹھ گیا۔ کون سی مشکل؟ زارا نے ہونٹ بھیجے، 2 لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے کہی، احمد اگر میں یہ سب قبول کر لوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ جیسے پوری لائبریری سن رہی ہو۔ احمد آگے جھکا اور آہستہ کہا، زارا جو بھی ہے تم مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے احمد، مگر یہ راز تمہیں بدل لے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، آج شام 7 بجے پرانی یونیورسٹی بلڈنگ کے چھت پر آ جانا، وہاں سب بتاؤں گی۔ اور وہ فوراً مڑ کر چلی گئی جیسے کچھ بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ احمد بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا، دل دھڑکتا ہوا، سانسیں رکی ہوئی۔ آج شام سب بدلنے والا تھا۔ رات کے کسی سنسان حصے میں شہر کے بوجھ سے دبی گلیوں کے بیچ ایک پرانی عمارت کھڑی تھی۔ اسی عمارت کی تیسری منزل پر رہتی تھی حورین، ایک لڑکی جس کے دل میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ خود بھی انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ تھی مگر اس کی پینٹنگز میں روشنیاں کم، درد زیادہ نظر آتے تھے۔ دوسری طرف تھا ایان، ایک سادہ نرم دل مگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لڑکا جو ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں پرانی گڑیاں ٹھیک کرتا تھا۔ وقت کو ٹھیک کرنے والا مگر اپنے اندر کا وقت وہ کبھی ٹھیک نہ کر سکا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے مگر قسمت اکثر وہ راستے بناتی ہے جہاں انسان کے اختیار نہیں ہوتے۔ کہانی کے پہلے موڑ میں ایک شام زور کی آندھی چلی، بارش نے سارا شہر دھندلا کر دیا۔ حورین اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی۔ تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری۔ ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی۔ ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا، سامنے حورین تھی، لٹیں بھیگی ہوئی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ۔ ایان نے تصویر سامنے کی، یہ آپ کی گیری تھی، میں نے صرف سنبھال لی۔ حورین حیران ہوئی، پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو۔
آپ نے اسے دیکھا کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا، بالکل آپ جیسا، تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت۔ وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی۔ وقت بدلنے لگا، آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے۔ کبھی ایان اسے ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے۔ وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے۔ حورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی۔ اصل مسئلہ تب آیا، ایک رات حورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، دل ٹوٹتے نہیں، بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہے اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے۔ حورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بڑھ سکتا ہے۔ کہانی کا بڑا موڑ، اگلے دن حورین غائب تھی، خون بند، دروازہ مقفل، کمرہ خالی۔ ایان نے پورا شہر جان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا، اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، حورین نہیں آئی۔ ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا مگر ہر گھڑی کی ٹک ٹک اسے یاد دلاتی کہ وقت تو آگے بڑھتا ہے، مگر کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں جہاں دل چھوڑ دیتے ہیں۔ واپسی کہانی کا جذباتی عروج۔ پورے 6 مہینے بعد ایک شام بارش پھر اس طرح ہوئی جیسے پہلے ملاقات کے دن۔ دروازہ کھلا، ایک بھیگی ہوئی تکی ہوئی مگر پہلے سے مضبوط حورین کھڑی تھی۔ ایان، میں واپس آ گئی ہوں۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیوں گئی تھی؟ حورین نے آنکھیں نم کی، کیونکہ مجھے خود کو تلاش کرنا تھا اور جب ملی تو احساس ہوا جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تم تھے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ گلے لگانا ایسا تھا جیسا ٹوٹا ہوا وقت ایک لمحے میں جڑ گیا ہو۔ کہانی کے سائنمیٹک انجام میں حورین نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ڈرتی تھی کہ میں محبت کو برباد کر دوں گی۔ ایان مسکرایا، محبت برباد نہیں ہوتی، بس انتظار کا امتحان لیتی ہے اور ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ حورین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا اور ایان کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ۔ بارش رک گئی لیکن ان کی کہانی نہیں وہی سے شروع ہوئی جہاں دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں محبت نہیں تھے، محبت کی ٹھیک شدہ صورت تھے۔ اگلی صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی احمد کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے پورا رات سویا نہیں تھا۔ زارا کا ہر جملہ، ہر مسکراہٹ اور خاص طور پر وہ رازدارانہ نظریں سب اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اچھا یا برا مگر مختلف ضرور ہوگا۔ لیکن زارا آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کیفے میں، نہ لان میں، نہ کلاس میں۔ احمد نے کئی بار موبائل نکالا، میسج لکھا، پھر ہر بار ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ خود پر ہنسا مگر دل اندر سے بے چین تھا۔ آخرکار وہ لائبریری کے خاموش کونے میں جا بیٹھا لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ تب اچانک آہستہ قدموں کی آواز آئی، پھر وہی ہلکی سی خوشبو۔ احمد نے سر اٹھایا تو زارا سامنے کھڑی تھی، گہری سانس لیتی، آنکھیں نیچے، جیسے کچھ بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو۔ تم آج نہیں آئی کلاس میں؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھے کہا، احمد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے غائب سوچ رہی تھی کہ کہوں یا نہیں۔ احمد کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز خود اس کے لیے اجنبی تھی، اتنی نرم، اتنی محتاط۔ زارا پاس آئی، کرسی کے سامنے رکی اور آہستگی سے بولی، احمد کل تم نے جو کہا، جو آنکھوں میں تھا، میں نے محسوس کیا اور میں ڈر گئی تھی۔ احمد کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ کیا تم ناراض ہو؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھے گا، میں ہمیشہ لوگوں سے دور رہی ہوں۔ احمد خاموش رہا، سننا ہی بہتر تھا۔ زارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک بات بتاؤ احمد، میں نے بھی کل پہلی بار کسی کی نظر کو اپنے دل تک جاتے دیکھا اور میں بھی بدل گئی ہوں۔ احمد بے اختیار مسکرایا مگر زارا نے فوراً کہا، رکو، یہ سب آسان نہیں ہے، میں ایک بڑی مشکل میں ہوں، تم نہیں جانتے۔ کیا؟ احمد کا دل بیٹھ گیا۔ کون سی مشکل؟ زارا نے ہونٹ بھیجے،
2 لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے کہی، احمد اگر میں یہ سب قبول کر لوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ جیسے پوری لائبریری سن رہی ہو۔ احمد آگے جھکا اور آہستہ کہا، زارا جو بھی ہے تم مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے احمد، مگر یہ راز تمہیں بدل لے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، آج شام 7 بجے پرانی یونیورسٹی بلڈنگ کے چھت پر آ جانا، وہاں سب بتاؤں گی۔ اور وہ فوراً مڑ کر چلی گئی جیسے کچھ بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ احمد بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا، دل دھڑکتا ہوا، سانسیں رکی ہوئی۔ آج شام سب بدلنے والا تھا۔ رات کے کسی سنسان حصے میں شہر کے بوجھ سے دبی گلیوں کے بیچ ایک پرانی عمارت کھڑی تھی۔ اسی عمارت کی تیسری منزل پر رہتی تھی حورین، ایک لڑکی جس کے دل میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ خود بھی انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ تھی مگر اس کی پینٹنگز میں روشنیاں کم، درد زیادہ نظر آتے تھے۔ دوسری طرف تھا ایان، ایک سادہ نرم دل مگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لڑکا جو ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں پرانی گڑیاں ٹھیک کرتا تھا۔ وقت کو ٹھیک کرنے والا مگر اپنے اندر کا وقت وہ کبھی ٹھیک نہ کر سکا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے مگر قسمت اکثر وہ راستے بناتی ہے جہاں انسان کے اختیار نہیں ہوتے۔ کہانی کے پہلے موڑ میں ایک شام زور کی آندھی چلی، بارش نے سارا شہر دھندلا کر دیا۔ حورین اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی۔ تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری۔ ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی۔ ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا، سامنے حورین تھی، لٹیں بھیگی ہوئی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ۔ ایان نے تصویر سامنے کی، یہ آپ کی گیری تھی، میں نے صرف سنبھال لی۔ حورین حیران ہوئی، پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو۔ آپ نے اسے دیکھا، کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا، بالکل آپ جیسا، تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت۔ وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی۔ وقت بدلنے لگا، آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے۔ کبھی ایان اسی ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے۔ وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے۔ حورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی۔ اصل مسئلہ تب آیا، ایک رات حورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما، دل ٹوٹتے نہیں، بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہے اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے۔ حورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا، نہیں، میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بڑھ سکتا ہے۔ کہانی کا بڑا موڑ، اگلے دن حورین غائب تھی، خون بند، دروازہ مقفل، کمرہ خالی۔ ایان نے پورا شہر چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا، اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، حورین نہیں آئی۔ ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا مگر ہر گھڑی کی ٹک ٹک اسے یاد دلاتی کہ وقت تو آگے بڑھتا ہے، مگر کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں جہاں دل چھوڑ دیتے ہیں۔ واپسی کہانی کا جذباتی عروج، پورے 6 مہینے بعد ایک شام بارش پھر اس طرح ہوئی جیسے پہلے ملاقات کے دن۔ دروازہ کھلا، ایک بھیگی ہوئی، تکی ہوئی مگر پہلے سے مضبوط حورین کھڑی تھی۔ ایان، میں واپس آ گئی ہوں۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے، کیوں گئی تھی؟ حورین نے آنکھیں نم کی، کیونکہ مجھے خود کو تلاش کرنا تھا اور جب ملی تو احساس ہوا جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تم تھے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا، وہ گلے لگانا ایسا تھا جیسا ٹوٹا ہوا وقت ایک لمحے میں جڑ گیا ہو۔ کہانی کے سائنمیٹک انجام میں حورین نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ڈرتی تھی کہ میں محبت کو برباد کر دوں گی۔ ایان مسکرایا، محبت برباد نہیں ہوتی، بس انتظار کا امتحان لیتی ہے اور ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ حورین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا اور ایان کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ۔
بارش رک گئی لیکن ان کی کہانی نہیں وہی سے شروع ہوئی جہاں دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں محبت نہیں تھے، محبت کی ٹھیک شدہ صورت تھے۔ اگلی صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی احمد کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے پورا رات سویا نہیں تھا۔ زارا کا ہر جملہ، ہر مسکراہٹ اور خاص طور پر وہ رازدارانہ نظریں سب اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اچھا یا برا مگر مختلف ضرور ہوگا۔ لیکن زارا آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کیفے میں، نہ لان میں، نہ کلاس میں۔ احمد نے کئی بار موبائل نکالا، میسج لکھا، پھر ہر بار ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے؟ وہ خود پر ہنسا مگر دل اندر سے بے چین تھا۔ آخرکار وہ لائبریری کے خاموش کونے میں جا بیٹھا لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ تب اچانک آہستہ قدموں کی آواز آئی، پھر وہی ہلکی سی خوشبو۔ احمد نے سر اٹھایا تو زارا سامنے کھڑی تھی، گہری سانس لیتی، آنکھیں نیچے، جیسے کچھ بڑا فیصلہ کر کے آئی ہو۔ تم آج نہیں آئی کلاس میں؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سیدھے کہا، احمد مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس لیے غائب سوچ رہی تھی کہ کہوں یا نہیں۔ احمد کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز خود اس کے لیے اجنبی تھی، اتنی نرم، اتنی محتاط۔ زارا پاس آئی، کرسی کے سامنے رکی اور آہستگی سے بولی، احمد کل تم نے جو کہا، جو آنکھوں میں تھا، میں نے محسوس کیا اور میں ڈر گئی تھی۔ احمد کے اندر جیسی بجلی سی دوڑ گئی۔ کیا تم ناراض ہو؟ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مگر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی مجھے اس طرح دیکھے گا۔ میں ہمیشہ لوگوں سے دور رہی ہوں۔ احمد خاموش رہا، سننا ہی بہتر تھا۔ زارا نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، ایک بات بتاؤ احمد، میں نے بھی کل پہلی بار کسی کی نظر کو اپنے دل تک جاتے دیکھا اور میں بھی بدل گئی ہوں۔ احمد بے اختیار مسکرایا مگر زارا نے فوراً کہا، رکو، یہ سب آسان نہیں ہے، میں ایک بڑی مشکل میں ہوں، تم نہیں جانتے کیا؟ احمد کا دل بیٹھ گیا۔ کون سی مشکل؟ زارا نے ہونٹ بھیجے، 2 لمحے چپ رہی، پھر دھیرے سے کہی، احمد اگر میں یہ سب قبول کر لوں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو نظر آتی ہوں۔ خاموشی اتنی گہری ہو گئی ہے کہ جیسے پوری لائبریری سن رہی ہو۔ احمد آگے جھکا اور آہستہ کہا، زارا جو بھی ہے تم مجھے بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر اس نے چہرہ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے احمد، مگر یہ راز تمہیں بدل لے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی۔ آج شام 7 بجے پرانی یونیورسٹی بلڈنگ کے چھت پر آ جانا، وہاں سب بتاؤں گی۔ اور وہ فوراً مڑ کر چلی گئی جیسے کچھ بہت بڑا فیصلہ کر چکی ہو۔ احمد بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا، دل دھڑکتا ہوا، سانسیں رکی ہوئی۔ آج شام سب بدلنے والا تھا۔ رات کے کسی سنسان حصے میں شہر کے بوجھ سے دبی گلیوں کے بیچ ایک پرانی عمارت کھڑی تھی۔ اسی عمارت کی تیسری منزل پر رہتی تھی حورین، ایک لڑکی جس کے دل میں اتنی خاموشی تھی کہ وہ خود بھی انہیں نہیں سمجھ پاتی تھی۔ وہ ایک آرٹسٹ تھی مگر اس کی پینٹنگز میں روشنیاں کم، درد زیادہ نظر آتے تھے۔ دوسری طرف تھا ایان، ایک سادہ نرم دل مگر تھوڑا سا ٹوٹا ہوا لڑکا جو ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں پرانی گھڑیاں ٹھیک کرتا تھا۔ وقت کو ٹھیک کرنے والا مگر اپنے اندر کا وقت وہ کبھی ٹھیک نہ کر سکا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے مگر قسمت اکثر وہ راستے بناتی ہے جہاں انسان کے اختیار نہیں ہوتے۔ کہانی کے پہلے موڑ میں ایک شام زور کی آندھی چلی، بارش نے سارا شہر دھندلا کر دیا۔ حورین اپنی پینٹنگ ہاتھ میں لے کر دوڑی لیکن تیز ہوا نے وہ تصویر چھین کر نیچے پھینک دی۔ تصویر سیدھی جا کر ایان کے ورکشاپ میں گری۔ ایان نے تصویر اٹھائی اور پہلی بار لگا کہ وہ کسی کے دل کو دیکھ رہا ہے۔ تصویر میں ایک لڑکی تھی جو سمندر کے کنارے تنہا کھڑی تھی اور لہروں سے کچھ کہہ رہی تھی، جیسے مدد بھی مانگ رہی ہو اور معافی بھی۔ ایان نے سوچے بغیر تصویر سنبھال لی اور اگلے دن اوپر والی منزل کی گھنٹی بجا دی۔ دروازہ کھلا، سامنے حورین تھی، لٹیں بھیگی ہوئی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر تھکاوٹ۔ ایان نے تصویر سامنے کی، یہ آپ کی گیری تھی، میں نے صرف سنبھال لی۔ حورین حیران ہوئی، پھر پہلی بار کسی نے اس کی پینٹنگ کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز کھول رہا ہو۔ آپ نے اسے دیکھا، کیسا لگا؟ ایان آہستہ سے بولا، بالکل آپ جیسا، تھوڑا اداس مگر بہت خوبصورت۔ وہ جملہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے کہنے کی ہمت کی تھی۔ وقت بدلنے لگا، آنے والے دنوں میں دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگے۔ کبھی ایان اسی ورکشاپ دکھاتا اور کبھی حورین اسے اپنی آرٹ کی دنیا میں لے جاتے۔
وہ اپنی اپنی خاموشیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نکالنے لگے۔ ہورین کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے اندر کی خالی پن کو محسوس کر سکتا ہے۔ ایان کو پہلی بار لگا کہ شاید کوئی ہے جو اس کے ادھورے وقت کو مکمل کر سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ جگہ بن گئے جہاں دکھ بھی آرام کرتے تھے اور خوشی بھی۔ اصل مسئلہ تب آیا، ایک رات ہورین نے پوری سچائی ایان کو بتائی۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، میں نے بہت کچھ کھویا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ نہیں جڑتے۔ ایان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ دل ٹوٹتے نہیں، بس ان میں کچھ دراڑیں بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی انہی دراڑوں سے روشنی آتی ہے۔ ہورین کی آنکھیں بھر آئی مگر اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نہیں، میں کسی کے لیے بوجھ نہیں بن سکتی، میں نہیں چاہتی کہ تم بھی ٹوٹ جاؤ۔ ایان خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت ہی بڑھ سکتا ہے۔ کہانی کا بڑا موڑ، اگلے دن ہورین غائب تھی۔ خون بند، دروازہ مقفل، کمرہ خالی۔ ایان نے پورا شہر چھان مارا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ جب وہ تک کر واپس آیا تو دروازے پر ایک چھوٹا نوٹ پڑا تھا۔ اگر میں گئی ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں تم سے دور جانا چاہتی تھی، بلکہ اس لیے کہ میں خود کو ٹھیک کیے بغیر تمہارے سامنے نہیں رہ سکتی تھی۔ ایان نے وہ نوٹ سینے سے لگا لیا لیکن اندر کہیں ایک ٹوٹا ہوا سا خلا رہ گیا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے، ہورین نہیں آئی۔ ایان نے خود کو کام میں جھونک دیا مگر ہر گھڑی کی ٹک ٹک اسے یاد دلاتی کہ وقت تو آگے بڑھتا ہے، مگر کچھ لوگ وہی رہ جاتے ہیں جہاں دل چھوڑ دیتے ہیں۔ واپسی، کہانی کا جذباتی عروج۔ پورے 6 مہینے بعد ایک شام بارش پھر اس طرح ہوئی جیسے پہلے ملاقات کے دن۔ دروازہ کھلا، ایک بھیگی ہوئی تکی ہوئی مگر پہلے سے مضبوط ہورین کھڑی تھی۔ ایان، میں واپس آ گئی ہوں۔ ایان کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیوں گئی تھی؟ ہورین نے آنکھیں نم کی۔ کیونکہ مجھے خود کو تلاش کرنا تھا اور جب ملی تو احساس ہوا جو میں ڈھونڈ رہی تھی وہ تم تھے۔ ایان نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ گلے لگانا ایسا تھا جیسا ٹوٹا ہوا وقت ایک لمحے میں جڑ گیا ہو۔ کہانی کے سائنمیٹک انجام میں ہورین نے ایان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں ڈرتی تھی کہ میں محبت کو برباد کر دوں گی۔ ایان مسکرایا، محبت برباد نہیں ہوتی، بس انتظار کا امتحان لیتی ہے اور ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں۔ ہورین کی آنکھوں میں پہلی بار سکون تھا اور ایان کے چہرے پر پہلی بار مکمل مسکراہٹ۔ بارش رک گئی لیکن ان کی کہانی نہیں وہی سے شروع ہوئی جہاں دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ یہ دونوں محبت نہیں تھے، محبت کی ٹھیک شدہ صورت تھے۔ اگلی صبح فجر کی ٹھنڈی ہوا میں بھی احمد کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ اس نے پورا رات سویا نہیں تھا۔ زارا کا ہر جملہ، ہر مسکراہٹ اور خاص طور پر وہ رازدارانہ نظریں سب اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ جیسے ہی یونیورسٹی پہنچا تو اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا آج کچھ ہونے والا ہے، اچھا یا برا مگر مختلف ضرور ہوگا۔ لیکن زارا آج کہیں دکھائی نہیں دے